یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی تنازع نہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی تباین نہیں، کوئی اختلاف نہیں. ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس لیے کہ پہلے مٹی تھی. اب جب مٹی میں پانی ڈالا گیا تو تین بن گئی. لما بلا بالماء التراب بلت بالماء صارت تین بن گئی. اب مضى علیہا وقتاً، کچھ دیر گزری تین لازم بن گئی. اب جناب اس میں وہ چکناہٹ آ گئی. ویسے بھی آپ دیکھ لیں مٹی کو آپ بھگو کے رکھ دیں، آپ دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر تغیر آئے گا. جب خالص مٹی ہو نا جی، اچھی قسم کی مٹی، وہ تو ماشاءاللہ اس میں اتنی مضبوطی آ جاتی ہے. دیکھیں جب برتن بناتے ہیں کمار ہمارے تو وہ مٹی ڈھونڈتے ہیں بیچارے کہ کون سی مٹی ہوگی. اچھا پھر مٹی کی بھی شان ہے. پہلے دور میں جب یہاں ایئر کنڈیشن اور یہ ہمارے فریج اور یہ ہماری چیزیں نہیں ہوتی تھیں تو سب سے بڑا ہدیہ جو تھا نا مدینہ منورہ میں، جو بھی ساتھی جاتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھی مدینہ کی سراہی لے آنا. تو مدینہ منورہ کا سب سے محبوب ہدیہ یہ ہوتا تھا کہ سرائیاں، اور مدینہ منورہ کی کھجور، اور مدینہ منورہ کے پھول، گلاب کے پھول جو تھے. یہ تین ہدایا ہوتے تھے جو خالص مدینہ کی مٹی سے پیدا ہونے والے. کھجور بھی وہاں پیدا ہوئی، پھول بھی وہاں پیدا ہوئے، اور مٹی بھی وہیں کی، اور اسی سے وہ بنتی تھی سرائیاں. اور یقین فرمائیں کہ وہ سرائیاں اتنی ٹھنڈی ہوتی تھی، اتنا ان کو. اور آپ پرانے گھر اب ابھی دیکھیں نا عرب کے بنے ہوئے، تو جب باہر بالکونے ہوتے تھے نا تو لکڑی بناتے تھے، وہاں سوراخ رکھتے تھے کہ اسی سوراخ میں وہ سرائیاں پھنسا دیتے کہ ان کو جب ہوا لگتی تھی تو وہ اتنا ٹھنڈا اور طبیعی پانی ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے ENT ڈاکٹر بھی بچے رہتے تھے اور مریض بھی آرام سے رہے. جب سے ہم نے یہ مصنوعی ٹھنڈک شروع کی ہے، اللہ کی مہربانی ہے، نہ بچوں کو چین ہے نہ ماں باپ آرام سے. چلو یہ شکر ہے کہ کچھ ڈاکٹروں کا ذریعہ معاش بنتا رہتا ہے، اگر بیمار نہ ہوں تو وہ کہاں جائیں بچا. تو بہرحال تو اس لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا قرآن نے، اب مٹی تھی، بلت بالماء تینن، کیا بن گیا؟ تین بن گیا. اب دیر گزری تو کیا بن گیا؟ تین لازم. اچھا تین لازم کے بعد اللہ نے اس کا تمثال بنا دیا. تمثال مانا ڈھانچہ. آپ دیکھیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا اسپتالوں میں بھی آپ کے پاس ہوتی ہیں، اسٹیچو بناتے ہیں تو ان کے پاس بھی وہ سفید قسم کا پاؤڈر ہوتا ہے، پانی ڈالا اس کے ساتھ جناب کوئی چیز بنا کے رکھ لی. تو اللہ نے اس کا ایک تمثال تیار کی کہ یہ ٹانگیں ہیں، یہ لمبا ہے، یہ سینہ ہے، اس یہاں سر ہوگا. اب تمثال بن کے وہ رہ گیا. اب جب اس پہ وقت گزرا تو وہ خشک ہو گیا. جب خشک ہو گیا تو وہ بجنے لگ گیا کل فخار. تو اس سے جیسے اینٹ پختہ ہو جاتی ہے نا تو آپ ہاتھ مارے تو آواز آئے گا. جب تک مٹی ہو گیلی تو اس کو ہاتھ مارے تو آواز نہیں آئے گی. جب وہ خشک ہو جائے تو برتن سے آواز آئے گی. اچھا اب ہم ان مسنون کہتے ہیں کہ جیسے راکھ ہوتی ہے نا، ہماری آگ جلے اور راکھ نکل آئے، تو جلی ہوئی راکھ کا جو رنگ ہے تو وہ دھوپ میں پڑے 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 اس پر وہ اثرات جب آئے تو اس کی شکل جو تھی وہ ہمیں مسنون بن گئی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تراب سے پیدا کیا، کسی جگہ فرمایا تین سے پیدا کیا، اور کسی جگہ فرمایا تین لازم سے پیدا کیا، اور کسی جگہ فرمایا سلسال کالفخار، اور کسی جگہ فرمایا کہ سلسال من حمأ مسنون. تو تمام اللہ کے قرآن کی آیات جو ہیں وہ برحق. اب جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ 60 ذراعا، کہ آدم علیہ السلام کا قد جو تھا پتہ ہے کتنا تھا؟ 60. اور چوڑائی کتنی تھی؟ 7 اذرع، 7 ہاتھ چوڑا. اب ابلیس جو ہے کان من الجن، تھا جن لیکن رہتا تھا ملائکہ میں. اچھا وجہ کیا تھی؟ کہ جب ملائکہ کا جند اترا تھا نا جنوں کو سزا دینے کے لیے تو اس کو وہ ساتھ لے گئے، اور یہ جناب بڑا عابد زاہد بن گیا. جب عابد زاہد صالح بن گیا تو فرشتوں کے ساتھ رہنے لگ گیا. تو ہر قسم کے آدمی رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ کبھی بھی وہ فرشتہ نہیں تھا. ایک بات یاد رکھنا کہ ابلیس جو ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ. اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یکن طرفۃ عین قط من الملائکہ، ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا. لیکن کانا مع الملائکہ، ملائکہ کے ساتھ رہتے تھے. اب جب وہ گزرے اور دیکھے کہ ایک لمبی سی چیز پڑی ہے تو وہ یوں اس کو بجائے تو کچھ آواز آئے، وہ سوکھ گئی نا مٹی. اچھا اور اس کے بعد دیکھے کہ اوپر سے خالی ہے، پھر پھونک مارے.
جو پھونک مارے نا جی تو ہوا نکل جائے نیچے سے، تو کہے ہاں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہے کیا، لیکن جو بھی ہے اجوف ہے، اندر سے خالی، لا یتمالک، یہ جم کے کھڑا نہیں ہو سکے گا، ضرور پھسلے گا، کیونکہ اندر سے خالی چیز کو کھڑا کریں کتنی دیر کھڑی ہوگی، گر جائے گی، پھسل جائے گی۔ لیکن اگر بھاری پتھر کو کھڑا کریں تو ساری زندگی کھڑا رہے گا۔ اب جناب اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ یہ تو تھا جسد آدم، فرمایا کہ اور اس کو پیدا کس سے کیا، فرمایا اپنے ہاتھوں سے، خلقت بیدی۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت۔ اللہ نے فرمایا ابلیس، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے، یعنی فرشتوں کو حکم دیا ہو، اللہ فرشتوں کو کہ ابھی بناؤ آدم، نہ، فرمایا میں نے خود بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اس کے بعد حکم دیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ اے میرے ملائکہ، جب میں آدم کو بنا لوں اور جب اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں، جب روح پھونکی جائے تو تم پھر اس کے بعد سارے اس کو سجدہ کرو، اعظام تکریم۔ اب اللہ نے آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی، جب روح آئی نا تو سب سے پہلے چھینک آئی، جب چھینک آئی تو اللہ نے فرمایا کہو الحمدللہ، تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، فرشتوں نے کہا یرحمک اللہ۔ تو اسی سے یہ آج تک سنت چلی آ رہی ہے کہ جب آپ کو چھینک آئے آپ کہیں الحمدللہ، اور سننے والا کہے یرحمک اللہ، اور پھر وہ جواب دے کہ یہدی